بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یتیم کی آہ اور اللہ کی عطا۔ گاؤں میں ایک معزز خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں دادا دادی موجود تھے۔ ان کے 2 بیٹے ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں بچے خوشیوں سے کھیلتے تھے۔ ہر طرف محب اور سکون تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ بڑا بیٹا نہایت محنتی انسان تھا۔ اس کی بیوی بہت نیک عورت تھی۔ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک دن حادثہ پیش آیا۔ بڑا بیٹا حادثے میں جان گنوا بیٹھا۔ پورا گھر غم میں ڈوب گیا۔ ماں باپ پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ بیوی صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ بچے سہم کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب وہ ماں بچوں کا سہارا تھی۔ وہ ہمت کر کے بچوں کو سنبھالتی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اچانک اسے ایک خطرناک بیماری لگ گئی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ گھر میں پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ بھی دنیا چھوڑ گئی۔ بچے مکمل طور پر یتیم ہو گئے۔ بچی زیادہ تر دادی کے پاس رہتی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی۔ سہتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں مستقل خوف تھا۔ کوئی اس کے دل کو نہ سمجھ سکا۔ چھوٹے بیٹے کی بیوی آگے آئی۔ اس نے بچوں کی ذمہ داری لے لی۔ وہ سب کے سامنے بہت پیار کرتی، لیکن دل میں لالچ چھپا تھا۔ اس کی نظر بچوں کی جائیداد پر تھی۔ وہ موقع دیکھ کر چال چلتی رہی۔ اس نے ساس کو آہستہ بہلایا اور زمین شوہر کے نام کروائی۔ پھر اس نے سونے پر بھی نظر رکھی۔ جھوٹا خواب سنا کر سب کو بہکایا۔ صندوق کھولا گیا اور سونا نکلا۔ وہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے گئی۔ بچی ان سب ظلموں کو سہتی رہی۔ وہ کبھی کسی سے شکایت نہ کرتی۔ اس کی خاموشی دل کو چیر دیتی، لیکن کسی کو اس کا درد نہ ہوا۔ گھر میں ظلم بڑھتا ہی گیا اور کوئی روکنے والا نہ تھا۔ پڑوس میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ وہ نوجوان سب حالات دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی کی مظلومیت سمجھ چکا تھا۔ اسے ہر ظلم کا علم ہو گیا، لیکن وہ صحیح وقت کا منتظر تھا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے تجوری سے سب کچھ نکالا۔ سونا اور پیسہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس کا ارادہ برا نہ تھا۔ اس نے سب کچھ امانت سمجھ کر رکھا۔
وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، ان کے دل میں دکھ باقی رہا۔ ادھر ظالم عورت کی زمین برباد ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں، زمین بنجر ہو گئی، اس کے اپنے بچے بیمار پڑ گئے اور ایک ایک کر کے مر گئے۔ گھر سے سکون مکمل ختم ہو گیا، دولت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، وہ عورت ہر طرف سے تباہ ہو گئی۔ آخر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا جب بچے جوان اور بالغ ہو گئے۔ وہ نوجوان ان کے پاس آیا، اس نے ساری حقیقت انہیں بتائی۔ پھر امانت واپس کرنے کا وقت آیا۔ اس نے سونا اور پیسہ لوٹا دیا جو ان کی ماں چھوڑ کر گئی تھی۔ بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ انہیں ان کا حق مل گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد زمین بھی واپس مل گئی اور باپ کی جائیداد بھی ملی۔ اللہ نے ان کا ہر حق لوٹا دیا اور ظلم کرنے والے کو سزا دی۔ یہ واقعہ ہمیں بڑا سبق دیتا ہے۔ یتیم کا حق کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے اور ظالم کو وقت پر پکڑ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے انگلیاں۔ یہ حدیث ہمیں ذمہ داری سکھاتی ہے، یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت کریں، ان کا حق ہرگز نہ کھائیں۔ کیونکہ یتیم کی آہ بہت خطرناک اور اللہ کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ دیر سے ہی صحیح مگر انصاف کرتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔